ماں تیری کمی ہے میری ماں، تیری کمی ہے ماں، تیری کمی ماں تو نے فاقے کیے، مجھے بڑا آدمی بنا دیا۔ میری ماں، تو نے مجھے خودداری سے جینا سکھایا۔ میری ماں، میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ چکاؤں؟ ناممکن، میں تو تیرے کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو وہی تھی جو سردیوں کے موسم میں اپنی رضائی یہ کہہ کر مجھے دے دیتی تھی کہ مجھے سردی نہیں لگتی۔ جب گھر میں کھانے کو اتنا ہی ہوتا کہ ایک آدمی کا پیٹ ہی بھر پاتا، تو یہ کہہ کر کھانا میرے سامنے رکھ دیتی تھی کہ مجھے بھوک نہیں۔ میری ماں، میں کیسے بھول جاؤں وہ وقت جب میری فیس اور تیری دوائی کے درمیان کشمکش ہوتی تو میری فیس ادا کرتی تھی۔ میری ماں اپنی دوائی کو کچھ اور دنوں کے لیے ٹال دیتی تھی اور میرے مستقبل کے لیے اپنی اذیت کو اور طویل کر لیتی تھی۔ میری ماں، مجھے یاد ہے جب گھر کے حالات سے تنگ ہو کر میں نے نوکری کی اور اس دن کی مزدوری تیرے ہاتھ میں رکھی تھی، تو کتنی دیر مجھے سینے سے لگا کر روتی رہی تھی۔ کتنا ناراض ہوئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے مزدوری نہیں کرنی، بس پڑھنا ہے چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اور پھر بس میں پڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، اور جب آج ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے تیرے پاس آیا تو تو نے مجھے سینے سے نہیں لگایا، میرے سر پر اپنا دست شفقت نہیں رکھا۔ میں اب کس کی گود میں سر رکھ کر اپنی زندگی کی خوشیاں سناؤں گا؟ کون ہے جس کو اپنے درد زخموں کی داستان سناؤں تو اس کے الفاظ میں میرے زخموں کا مرہم بن جائے؟ میری ماں، اور میں اپنی ماں کی قبر پر پھوٹ کر رو پڑا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد جب کچھ من ہلکا ہوا تو میں نے مینیجر سے کہا، میری ماں کی قبر کو ماربل سے اتنا خوبصورت بنا دو کہ اس شہر کے قبرستان میں کسی کی ایسی قبر نہ ہو۔ تیری کمی ہے، قبر باہر سے تو بہت خوبصورت بن جائے گی، شہر کیا ملک میں اس سے زیادہ خوبصورت قبر نہیں ہوگی۔ قبر کو اندر سے خوبصورت بناؤ نوجوان۔ وہ سفید لباس میں موجود نہ جانے کون بزرگ تھے کہ میں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن بابا جی، اندر سے قبر خوبصورت کیسے بن سکتی ہے؟ تم قبر کو باہر سے پختہ کرنے کے بجائے، قبر کو باہر سے آرائش و زبائش کے بجائے اندر سے جنت کا باغ ایسے بنا سکتے ہو کہ کثرت سے اصال ثواب کرو۔ کہیں کسی کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو، کسی سفید پوش خاندان کے گھر ماہانہ راشن کا سلسلہ شروع کر دو، کسی غریب مریض کا علاج کرا دو، کسی طالب علم کو کتب دلا دو۔ سب سے بڑھ کر عام لوگوں، طلباء اور علماء کرام میں دینی کتب تقسیم کر دو تاکہ دین کی اشاعت ہو۔ الحاد کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت ہو سکے، اور یہ سب کام اس نیت سے کرو کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچے۔ تم یقین جانو تمہاری ماں کی قبر اندر سے بہت خوبصورت ہو جائے گی، اور عالم ارواح میں یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ مجھے درویش نے کیا خوب نصیحت کی تھی۔ میں اسی وقت ایک دینی کتب خانے پر گیا اور مختلف موضوعات جو آسان بھی تھے اور عام فہم بھی
اور کچھ تفاسیر کی کتب ان کو علماء اور عوام میں تقسیم کی، اور آج جب شب برات کی رات ہے تو نہ جانے کیوں میرا دل بہت مطمئن ہے کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی روشن کر دیا ہے۔ آئیے اس شب برات میں ہم بھی اپنے والدین کی قبر کو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی روشن کریں۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اے میری ماں، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم ایسے ہی آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ تیری کمی ہے میری ماں، تیری کمی ہے، ماں تیری کمی ہے میری ماں، تیری کمی ہے، ماں تیری کمی ہے میری ماں، تیری